آپ کی توجہ چاہیے وزیر اعظم صاحب فارم 47 والے شہباز صاحب مائنڈ نہ کیجیے گا. اکثر کہہ بھی دیتے ہیں کہ میں مانگنے نہیں آیا لیکن مانگنا پڑتا ہے. کام بڑا ہیوی ہے جی, انہوں نے کام بڑا اٹھایا ہوا ہے. لیپ ٹاپ پہ آپ بڑا جناب شہباز شریف صاحب آپ لوگ لیپ ٹاپ کو بڑا مارکیٹ کرتے ہیں. مطلب آپ کہتے ہیں ہم بڑا لیپ ٹاپ دے رہے ہیں. پابندی لگانی ہے تو ہمارے بڑے بھائی چوہی تنویر صاحب پہ یا خواجہ صاحب پہ لگا لیں یا شہباز شریف صاحب پہ لگا لیں, ان کے بڑے بڑے ادھر حساب کتاب ہے. ہم لوگ تو 521(a)(2) shall be omitted. اس کی ریزن کیا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں جی, کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جناب فائنانس منسٹر صاحب, اور اس میں وزیر اعظم صاحب فارم 47 والے شہباز صاحب مائنڈ نہ کیجیے گا. آپ کی توجہ چاہیے. دیکھیے ایک تو سرکار کے پاس پہلے اسپیکر صاحب کھاتا ہمارا خراب ہے. عمران خان صاحب نے گناہ کر دیا تھا, ہیلتھ کارڈ دے دیا تھا لوگوں کی سپورٹ کے لیے, تو وہ تو خیر آپ نے بند کیا. میں نے شروع میں بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو برائے کرم جاری کیجئے. یہاں امینڈمنٹ بڑی اہم ہے, میں اس کی بریفنگ بتا رہا ہوں کہ آپ نے 2 منٹ سرکار کے کام بڑا ہیوی ہے جی, انہوں نے کام بڑا اٹھایا ہوا ہے. تو سرکار کے پاس پہلے فنڈز مخدوش ہیں. ساری دنیا میں ہم جو ہے فنڈز کے لیے پھرتے رہتے ہیں. اکثر کہہ بھی دیتے ہیں کہ میں مانگنے نہیں آیا لیکن مانگنا پڑتا ہے قوم کے لیے. تو یہاں اگر نان پروفٹ آرگنائزیشنز سرکاری اسپتال یا آپ کے کسی ٹرشری ہیلتھ کیئر کے لیے کوئی اللہ کا ولی ایکس رے مشین دینا چاہتا ہے, اینڈوسکوپی کے لیے کوئی اکوپمنٹ دینا چاہتا ہے, کوئی ہارٹ سرجریز کے لیے کوئی اکوپمنٹس دینا چاہتا ہے, ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے, تو یہاں اس امینڈمنٹ کے بعد یہ ہو گیا کہ خود تو کچھ دے نہیں سکتے, اور اگر کوئی نان پروفٹ این جی اوز آپ کے اسپتالوں میں یعنی ہمارے اسپتالوں میں آپ کو ڈونیشن دے رہی ہے اس پہ بھی آپ ٹیکس لگا رہے ہیں. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کم از کم ان پر رحم فرمائیں کہ اگر باہر سے کوئی این جی او آپ کو ہاسپٹل میں سپورٹ کر رہی ہے, the words 58 shall be omitted. سر یہ بڑا اہم ہے, سر یہ بڑا اہم ہے. سوئی گیس رمضان کے مہینے میں جناب اپنا فائنانس منسٹر صاحب نہیں تھی. عید الاضحیٰ کے ٹائم پہ بجلی اور گیس نہیں تھی. آج بھی آپ چلے جائیں, لاہور میں چلے جائیں جناب, کراچی میں چلے جائیں, ہمارے کراچی سے دوست آئے ہوئے سارے الیکٹڈ, خیبر پختونخوا میں سوئی گیس تو ہے نہیں. اس کے حل کے لیے لوگوں نے بچارے جا کے, غریب آدمی جا کے ایل پی جی خریدتا ہے. تو یہ an increase of 8% tax is being proposed in LPG, sir. آپ کے سارے پوائنٹس آگئے. That's increasing the prices for consumers. تو گیس تو ہم دے نہیں پا رہے, تو ایل پی جی پہ کیوں ٹیکس لگا رہے ہیں؟ غریب کی تھوڑی سی تو مطلب ہے ہر جگہ سے آپ نے اس کو گردن سے پکڑنا ہے. مبین عارف صاحب کھولیں جی, کھولیں جی. آخری بات ہے, مجھے پتا ہے قلم سے کوئی آپ کی پتہ نہیں کوئی دشمنی ہے پڑھنے لکھنے سے, مجھے نہیں پتا, لیکن دیکھیں یہ آدمی جس کی تصویر لگی ہے وہ بھی قلم کا مزدور تھا, بیرسٹر تھا. تو میری ریکویسٹ ہے قلم پہ ٹیکس نہ لگائیں, ربر پہ ٹیکس نہ لگائیں, پینسل پہ ٹیکس نہ لگائیں, اس سے ہمارے بچے پڑھتے ہیں, آپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں. تو یہ جو آخری ہے, لیپ ٹاپ پہ آپ بڑا جناب شہباز شریف صاحب آپ لوگ لیپ ٹاپ کو بڑا مارکیٹ کرتے ہیں, مطلب آپ کہتے ہیں ہم بڑا لیپ ٹاپ دے رہے ہیں. میری امینڈمنٹ یہ ہے کہ آپ یہ جو کرنے جا رہے ہیں 5(2) sub para 2 shall be omitted. کیوں؟ increase in taxes being proposed on laptops and computers. تو جو بچے یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, لیپ ٹاپ ہے ان کے پاس, کمپیوٹر وہ خریدنا چاہ رہے ہیں, سب کو تو آپ نہیں دے پا رہے نا, بیچارے اپنے پیسے اکٹھے کر کے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر لیتے ہیں, آپ ان کی بھی گردن بیچارے اسٹوڈنٹس کی پکڑ رہے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا, تھینک یو مبین عارف صاحب. پوائنٹ کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کر لیے. کھولے مائک جی. 15 سیکنڈز. تو میں آنریبل فائنانس منسٹر صاحب سے پولیٹیکل کمنٹس اسائڈ, بچوں کے دودھ پہ, اسٹیشنری پہ اور ہاسپٹل ایکوپمنٹس پہ, خاص کر این جی اوز جو آپ کو دینا چاہ رہے ہیں اس پہ, لیپ ٹاپس پہ اور ایل پی جی پہ پلیز ٹیکس نہ لگے. پاکستان چھوڑنے والے 4-5 مین سیگمنٹس ہیں. نمبر 1 مزدوری کے لیے, آپ کو بھی پتا, ہمیں پتا, مزدور اگر وہ ٹیکس دینے کے قابل ہوتا وہ تو پاکستان چھوڑ کے جاتا. تو سر ایک تو اس میں اسپیشل ریکویسٹ ہے مزدوروں کے لیے جو بی آئی ایس پی بے نظیر انکم سپورٹ کے اس میں نہیں آتے اسکور میں, تو مہربانی فرما کے آپ ان کو ضرور اس سے ایگزمپشن دیں کہ مزدور اگر ملک سے باہر جاتا ہے ٹریول تو اس کو اجازت. نمبر 1. نمبر 2 اس میں سر جو لوگ عمرہ کے لیے جی فائنانس منسٹر صاحب جی, جو لوگ عمرہ حج یا جو ہمارے فقہ جعفریہ کے بھائی بہن جاتے ہیں, زائرین جو عراق یا ایران جاتے ہیں, اس میں اکثریت
ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث کا مفہوم ہے کہ آخر میں میرا دین غریب ہو جائے گی، غریب لوگ زیادہ جاتے ہیں امیروں کی نسبت. تو یہ ریکویسٹ ہے کہ جو جا رہے ہیں حج عمرہ اور زائرین جو جا رہے ہیں ان کو آپ اس میں نہ لے کے آئیں. اب پابندی لگانی ہے تو ہمارے بڑے بھائی چوہی تنویر صاحب پہ یا خواجہ صاحب پہ لگا لیں، یا شہباز شریف صاحب پہ لگا لیں، ان کے بڑے بڑے ادھر حساب کتاب ہے. ہم لوگ تو ظاہر ہے ہم پہ کیوں لگاتے ہیں، اور اس پہ اسٹوڈنٹس پہ. ایک اس میں آپ نے تنخواہ دار بیچارے نے گناہ کیا ہے، وہ ٹیکس دے رہا ہے تو اس کی گردن دبائی جاؤ. یہ سارے بیٹھے دبائی جاؤ، تو مزید نہ دبائیں. یہ 63 کیپٹل A1 بھی ہے کہ نیو ٹیکسیشن اور سیلریڈ پہ پلیز نہ کریں. وہ پہلے ہی بیچارے مرے پڑے ہیں. Yes, we support you in broadening the spectrum of tax net, but please don't overburden the, especially from BPS 1 to BPS 16. 116 والے کو آپ یہ 17, 18, 19, 20 اور 21, 22 والے جو ہیں ان پہ اگر کوئی بڑھانا ہے بڑھائیں، لیکن 116 تو کم از کم مزید نہ بڑھائیں. اور ایک اور چیز ہے، یہ آپ نے سارے پوائنٹس کو ٹچ کر لیا. 663 آخری جی 663 C1 ہے، اور اس پہ دیکھیے جی، یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ موبائل صرف مالدار یوز کرتا ہے؟ ریڈی بانگ کے پاس موبائل ہے، چھابڑی فروش کے پاس موبائل ہے جی، جو آپ کا ڈیلی ویجر ہے اس کے پاس موبائل ہے، جو گدا گاڑی چلا رہا ہے اس کے پاس موبائل ہے. ہر عام آدمی جو بیچارہ مزدوری کر رہا ہے، 100 روپے کی دیہڑی لگا رہا ہے، کسی کھیت میں کسان بیٹھا ہل چلا رہا ہے، کبھی کبھی اس کا بھی پوچھ لیا کریں. ویسے کسانوں سے آپ کی پتنی ازلی دشمنی ہے جو اس دفعہ آپ نے کسانوں کے ساتھ کیا ہے. تو یہ ہو گیا، آ گیا سر. یہ علی صاحب کھولیں سر، یہ جو آپ بڑھا رہے ہیں 15 سے 75% آپ موبائل پہ بڑھا رہے ہیں، تو وہ بیچارہ پہلی مرا پڑا ہے، اس نے کسی مزدور نے اپنی وائف سے کوئی بات کرنی ہوگی جی، تو اس کو بیچارے کو کیوں تکلیف دیتے ہیں. اور آخر میں سب سے امپورٹنٹ، ان سب سے اہم، آج بس صرف 30 سیکنڈ، آج دنیا ہم سے کیوں آگے ہے؟ آج دنیا ہم سے کیوں آگے؟ 75 سال میں we've not been able کہ ہم ہارورڈ، آکسفورڈ یا کیمبرج کا جواب دے سکے پاکستان سے. آج بھی بیرسٹری کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، with all due respect to my brother barrister, but یہ چیزیں چینج کریں. وہ وقت کب آئے گا جب باہر سے ریسرچر آئے گا، پاکستان کی ڈگری لے کے فخر کرے گا کہ میں لندن میں پھر رہا ہوں لیکن میں قائد اعظم یونیورسٹی کی ڈگری میرے پاس ہے. تو یہاں جو بیچارہ ریسرچر ہے، جو ٹیچر ہے، اس کی ریسرچ اور ٹیچنگ پہ اس پہ کیوں آپ ٹیکسیشن کر رہے ہیں؟ اس کو تو آپ ریلیکس کریں تاکہ لوگ ریسرچ کی طرف، پڑھنے لکھنے کی طرف جائیں. مجھے نہیں پتا نون لیگ کی اس قلم سے کیا دشمنی ہے. یہ بات رکھوں گا جناب وزیر اعظم صاحب کے سامنے کہ اس کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ ہمیں ہیلتھ کور لوگوں کو دینا چاہیے. ہمارے دور میں، اور آپ نے بھی جب وزیر اعلیٰ تھے لازماً دیا ہوگا کور، ہمارے دور میں انصاف کارڈ ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا تھا جس سے لوگوں کو ایک سہولت تھی. پہلے 5 لاکھ، پھر 7، پھر 10 لاکھ تک ان کو فری آپریشن سارا ملتا تھا. وہ بھی مرکزی حکومت سے پہلے انٹرم گورنمنٹ نے واپس لیا. آپ کو اس کو واپس چالو کرنا چاہیے. سٹارٹ کیجئے ہیلتھ کارڈ، چاہے اس کو کوئی بھی آپ نام دیں. بے شک عمران خان کا جو ہمارا ہیلتھ کارڈ تھا انصاف کارڈ، وہ نہ دیں، کوئی اور نام دے دیں. اصل مقصد جو شیکسپیئر نے کہا تھا، گلاب کو کسی بھی نام سے پکاریں، گلاب گلاب رہتا ہے. لوگوں کو ہیلتھ سپورٹ دیں، جس طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کا انکم سپورٹ تھا، اس کو آپ کوئی بھی نام دیں لیکن وہ چیز جاتی رہنی چاہیے. اس لیے یہی میرا نکتہ ہے کہ یہ جو آپ ٹیوبز پہ ٹیکس لگا رہے ہیں وہ پلیز نہ کریں. غریب آدمی کو اس کی تکلیف ہے. اور ہیلتھ کارڈ ہم نے اپنے صوبے میں علی امین خان نے سٹارٹ کر لی ہے، لیکن آپ پورے پاکستان میں جو عمران خان نے سٹارٹ کی تھی وہ آپ ضرور کیجئے، اس کو دوبارہ ریوائیو کیجئے. کراچی میں بلاول صاحب بیٹھے ہیں، وہ سندھ میں وہ لوگ کر لیں تاکہ لوگوں کو کم از کم ہسپتال میں فری ہیلتھ سرٹیفکیشن اور ہیلتھ انشورنس مل سکے. Now I put the amendment as moved by Junaid Akbar Sahab to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. ہے ان کے لیے آپ بنا رہے ہیں. ہم 25 کروڑ کے نمائندے ہیں. ہر سیکشن میں، ہر کلاس پہ، ہر جگہ ہماری آبجیکشن ہے. سب سے بڑی آبجیکشن یہ ہے جناب فائنانس منسٹر صاحب کہ آپ کے اس بجٹ سے نہ تو مہنگائی کم ہوگی، نہ عام آدمی کی زندگی میں کوئی بہتری آنے کا امکان ہے، خاص کر دوائیوں میں، ایجوکیشن میں. اور آپ کوئی مجھے جناب اسپیکر صاحب بتا دے، آپ خود حلقہ جیت کے آتے ہیں، آپ لاہور کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو پاکستان کا ایک سیاسی کعبہ ہے. وہاں سیاسی لفظ یوز کر رہا ہوں، جہاں سے پاکستان کا سیاسی ٹیمپریچر بنتا ہے، ٹیمپو بنتا ہے. آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر صاحب،
यहाँ ऐवान में उस तरफ तो बहुत कम है, लेकिन इस तरफ फॉर्म 45 वाले हैं। मुझे कोई बता दे, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब भी बता दें, 25,000 तनख्वाह लेने वाला या 30,000 तनख्वाह लेने वाला या चलो 50,000 तनख्वाह लेने वाला, आपके इस बजट की रोशनी में मुझे एक महीने का अपने घर का खर्चा आप बना के बता दें, जिसमें उसने बिजली के बिल देने हैं, गैस के बिल देने हैं, बच्चों की फीसें देनी है, दवाइयों का खर्चा देना है, इंसान है, कोई खाना पीना भी उसने करना है, कोई गमी खुशी भी आ सकती है। इसलिए हम इस बजट को रिजेक्ट करते हैं। ये फॉर्म 47 का बजट है, IMF का बजट है। अगर पाकिस्तान को चलाना है, महंगाई को खत्म करना है, सूदी निजाम से निकलना होगा और फॉर्म 45 वालों को बिठाओ, उनको मौका दो ताकि वो 25 करोड़ की आवाम की मर्जी और मंशे का बजट बना सकें। क्यों कि कल को फिर अवाम के पास जाना है और अवाम से वोट लेके आना है। जिन्होंने अवाम से वोट लेके आना ही नहीं है, उनको अवाम की क्या परवाह।